اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حفیظ کیسر آپ کی خدمت میں تاریخ کے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ پاکستان ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ پاکستان ہماری آنے والے نسلوں کا محافظ ملک ہے۔ پاکستان سے عشق ہمارا پہلا عشق کہلاتا ہے، پھر پاکستان کی عوام سے عشق ہمارا دوسرا عشق بنتا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تاریخ کا سچ آپ کو بتائیں گے۔ آج کا سچ کیا ہے؟ آج کا سچ یہ ہے کہ بر صغیر میں جب انگریزوں کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچا، قدم قدم پر مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، اس وقت ہر طرف بے چینی اور مایوسی تھی۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر قدم اٹھایا، اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ پہلا انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا۔ یہ فتویٰ دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ جو ہی انگریز کو پتہ چلا، انہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کو گرفتار کر لیا۔ مقدمہ چلا، انگریز کہتے رہے اپنی بات سے مکر جائیں، فتویٰ واپس لے لیں، ہم آپ کو بہت سی برات دیں گے۔ ترغیبات، لالچ، سب کچھ دیا گیا، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے نہایت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنا فتویٰ واپس قطعاً نہیں لوں گا، کیونکہ یہ درست ہے اور وقت کا اور حالات کا تقاضا ہے۔ اس فتوے کی پاداش میں علامہ فضل حق خیر آبادی صاحب کو گرفتار کر کے مشکل ترین جگہ، سخت ترین سرزمین جزائر انڈومان میں بھیج دیا گیا، جہاں سخت مشقت لی جاتی تھی۔ جو دلدلی علاقہ تھا، سخت چٹانوں کا علاقہ تھا، وہاں بھی انگریز کے نمائندے ایک ہی بات کہتے رہے کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لیں اور بہترین زندگی گزاریں، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی نے وہ فتویٰ واپس نہیں لیا، اور پھر اس فتوے نے بر صغیر میں آزادی کی نئی بنیاد ڈال دی۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف لازوال جد و جہد کی۔ بالآخر انگریز کو فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ بر صغیر سے لوٹ جائے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہا جائے اور ہندوستان کو ایک بہترین ملک بنا دیا جائے۔ علامہ اقبال جیسے عظیم شاعر نے یہ تک لکھ دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ آپ کو معلوم ہے قائد اعظم بھی ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے، لیکن ہندوؤں نے کیا کیا؟ ہندوؤں نے وہی کچھ کیا جو آج مودی سرکار کر رہی ہے، بلکہ اس سے 2 قدم آگے تھے۔ وہ انہوں نے مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی، باہر ڈھول بجانا شروع کر دیتے تھے۔ بلکہ ایک اہم واقعہ جو ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ICS افسر
جو کراچی کے پہلے ایڈمنسٹریٹر بنے، سید ہاشم رضا نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ میں مجسٹریٹ لگا ہوا تھا، ایک رات مجھے جگایا گیا جس علاقے میں وہ مجسٹریٹ تھے، اور ان سے کہا گیا کہ ایک ملزم کو پیش کرنا ہے۔ جب وہ ملزم سامنے لایا گیا اور میں نے اس سے اردو میں پوچھا کہ تم نے کیا جرم کیا ہے، تو اس نے کہا جی میرا جرم یہ ہے کہ میں ٹرین کے ڈبے میں بیٹھ کر دوران سفر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جو میں تلاوت کرتا جاتا تھا ویسے ہی اس ٹرین میں بیٹھے ہوئے کچھ ہندو مجھے تشدد کا نشانہ بناتے رہے، میں تلاوت کرتا رہا، وہ تشدد کرتے رہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ پولیس دونوں کو گرفتار کر کے مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرتی، لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا۔ نقص امن کے الزام میں تلاوت کرنے والے مسلمان کو پکڑ لیا۔ عصبیت اور نفرت کی یہ انتہا تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جو تمام اخبارات انڈیا سے شائع ہونے والے ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے، ان میں مسلمانوں کے خلاف مواد شائع ہونے لگ گیا۔ تمام ہندو اخبارات ہندوؤں کے ہو گئے، جس کا نتیجہ وہ جو تھوڑی بہت رواداری تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور نفرت کی ایک ایسی خلیج مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان ہندو اخبارات نے پیدا کر دی کہ جس کا نتیجہ آج تک ہم مسئلہ کشمیر کے حل میں دیکھ رہے ہیں۔ عصبیت انتہا کو پہنچ چکی اور امن کے پجاری شکست کھا گئے، لیکن یہ وقتی شکست تھی۔ ان کی جد و جہد 14 اگست 1947 کو ایک نئی مملکت پاکستان کی صورت میں ظاہر ہو گئی۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ کتنی قربانیاں دیں آج تک کوئی صحیح فگر نہیں بتا سکتا۔ لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، دریا تھے جو خون کے بہہ رہے تھے، کنویں خون سے بھر گئے، لاشوں سے بھر گئے، عورتوں کی عصمتیں لٹ گئیں، بچوں کو نیزے کی نوک پر لٹکایا گیا۔ تب آپ کو یہ پاک سرزمین ملی۔ سوال آج یہ بنتا ہے کہ اس پاک سرزمین کو سنبھالنے والوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے ان قربانیوں کے ثمرات عوام تک منتقل کیے، یا کہیں اور کسی اور کاموں میں لگ گئے؟ عوام کو نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ ایک کے بعد دوسری حکومت، پہلے 7 سال تو کچھ کام ہوا، اس کے بعد ملک غلام محمد صاحب گورنر جنرل جیسے ہی بنے، انہوں نے ایک آزاد پاکستان کو غلام پاکستان میں بدلنے کا آغاز کر دیا۔ انڈیپینڈنٹ معیشت ڈیپینڈنٹ معیشت میں تبدیل کر دی گئی، اور امریکہ سے امداد کے لیے کاسۂ گدائی انہوں نے پھیلا دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے فیز میں آپ کو بتائیں گے۔